بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ویورز، میں ہومیو ڈاکٹر ملک مظہر علی تیمور ہومیو کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش بھی ہوں گے اور بفضل خدا صحت مند بھی ہوں گے۔ ویورز، آج ہم جس ایک اہم موضوع پر بات کریں گے یا ڈیزیز پر بات کریں گے وہ ہے ڈپریشن۔ آج کے اس ایجانی دور میں جو معاشی مجبوریاں یا مشکلات ہیں، معاشرتی جو مشکلات ہیں انسان کو، اس کی وجہ سے یہ ایک عام بیماری بن چکی ہے۔ تو اس کی باقی وجوہات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے جو مریض ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دماغ کے اندر کئی طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایک خاص توازن میں رہتے ہیں۔ اگر ان کیمیکلز کے توازن میں خلل پڑ جائے تو مریض ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض خاندانوں میں یہ ایک جینیٹک پرابلم کے طور پر بھی بیماری ہوتی ہے، جنہیں موروثی بیماری ہے۔ بعض اوقات حالات لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کئی طرح کے برے حالات کے جو آ جانے کی وجہ سے انسان اس پرابلم میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ ڈپریشن کا مریض ہر وقت اداس رہتا ہے اور اسے ارد گرد کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ مریض لوگوں سے ملنے جلنے سے گھبراتا ہے اور وہ اکیلا رہ کر خوش رہتا ہے۔ مریض اپنے کاموں پر ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں دے پاتا۔ ایسے مریضوں کو مستقبل سے نہ تو کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح سے پر امید ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ماضی کی یادوں کو میں کھوئے رہتے ہیں اور ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ماضی میں ہو جانے غلطیوں کا قصوروار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کم تر سمجھتے ہیں۔ ایسے مریضوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، نیند کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور اسے جن سے مخالف میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ نیند کی کمی کے باعث زیادہ خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خواتین میں عموماً نیند کی زیادتی ہو جاتی ہے اس مرض میں اور ان کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے، جس کے باعث وہ موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ڈپریشن کا مریض رونے لگتا ہے اور اسے بار بار رونا آتا ہے۔ اکثر مریض تسلی دینے پر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن کئی مریض تسلی دینے پر زیادہ رونے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں مریض سوچتا ہے کہ کاش اسے موت آ جائے اور اس طرح دنیا کے غموں سے اس کی جان چھوٹ جائے، یعنی کہ اتنا وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض کو چھوٹے چھوٹے اور معمولی نوعیت کے کام کاج سے بھی الجھن ہونے لگتی ہے اور وہ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی پلاننگ کر سکتا ہے یا نہ ہی کرتا ہے۔ ڈپریشن کے باعث مریض ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور اسے قبض بھی ہو جاتی ہے۔ سر درد رہنے لگتا ہے، جسم کے پٹھے درد کرنے لگتے ہیں۔ آخر کار وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسے مریض یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور ان کی دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر ڈپریشن شدت اختیار کر لے تو مریض کو مختلف آوازیں بھی آنے لگتی ہیں جو اسے برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ خودکشی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ شدید حالتوں میں یہ کیفیت پیدا ہوا کرتی ہے۔ عام ڈپریشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے مریضوں کو دنیا کا ہر کام بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور آخر کار ان کا علاج نہ کیا جائے تو خودکشی کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ری ایکٹیو ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ڈپریشن
کسی ناخوشگوار حالت یا واقعے کی ریئیکشن کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو مریض اس کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن حالات کے ٹھیک ہونے پر مریض بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اگلی جو ایک قسم ہے اس کی اینڈوجینیس ڈپریشن ہے۔ اس قسم کے ڈپریشن کو یونیپولر ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ مریض بغیر کسی وجہ سے اس میں گرفتار ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے حالات زندگی بہتر بھی ہوتے ہیں۔ اس ڈپریشن کے ایک اٹیک چند دنوں سے لے کر کئی مہینوں تک بھی ہوتے ہیں اور زندگی میں بار بار ہوتے بھی رہتے ہیں۔ آگے ایک قسم ہے اس کی مینک ڈپریسو ڈیزیز۔ اس کا دوسرا نام بائیپولر ڈپریسوائلنس ہے۔ ایسے کیسوں میں مریض کو اکثر اوقات دورے پڑتے ہیں۔ کبھی تو مریض اچانک اداس اور کبھی بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ خوشی کی کیفیت میں وہ اپنے اندر بے حد طاقت اور جرأت محسوس کرتا ہے۔ چند گھنٹے نیند لے کر بھی وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض دولت کی کو جو ہے نا، اپنی جو دولت ہے ان کی، وہ تیزی سے لٹانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مریض اپنے آپ کو دنیا کا ذہین اور کامیاب ترین انسان تصور کرتے ہیں۔ دوسروں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اگر ان کو روکا ٹوکا جائے تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو یہ کیفیات ہیں، ان میں یہ اپنی مخالف جنس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں اور ان کا خیال نہ رکھا جائے وہ کئی طرح کے مسائل بھی کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض بےہودہ مذاق کرنے لگتے ہیں اور لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ اس بیماری میں کا جو دورہ ہے وہ چند دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک رہتا ہے۔ دراصل یہ بیماری دماغ کے کیمیکل جس کا نام ناریپی نیفرین اور ایسٹورین ہے کی مقدار بڑھنے سے ہوتا ہے۔ یہ جو کیمیکل ہے اس کی مقدار بڑھنے سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے اور ادویات کے ذریعے ان کیمیکلز کا توازن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریض اگر ان کو باقاعدہ اور ٹھیک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تو اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ لواقین جو ان کے مریض کے ہوتے ہیں، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسے مریضوں پر ان کو شدید غصہ آتا ہے اور بعض لوگ ان کو نارمل کہتے ہیں، نارمل بھی کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو ڈرامہ باز کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور قابل رحم ہوتے ہیں۔ ان کا علاج اور توجہ سے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک آگے ہے ڈپریسو نیروسس۔ اس بیماری میں مریض کم و بیش تمام عمر ڈپریشن میں رہتا ہے، یعنی کہ ایک بہت سخت بیماری ہے۔ اگر یہ تمام بیماریوں میں اگر علاج نہ کرایا جائے جو تھوڑی نوعیت کی ہوتی ہیں تو مریض اس نوعیت میں چلا جاتا ہے۔ ایک ہے گریف ریئیکشن۔ صدمہ کی وجہ سے ڈپریشن نارمل ریئیکشن ہے اور 3 ماہ تک رہ سکتا ہے۔ اس کیفیت میں مریض کو اپنے قریبی عزیز کی موت کا غم ستاتا ہے اور وہ ہر وقت اسے یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا قصوروار سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے مرحوم یا مرحومہ کو فلاں کام اور کہنا نہیں مانا، یا اگر مان لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور ایسے مریضوں کو عموماً ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے امراض ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ڈپریشن کا بہت اچھا علاج ہے جو علامات کی مماثلت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم مختلف لیبارٹری کی ٹیسٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں تاکہ بیماری کو ٹھیک طریقے سے ایگزیکٹ طور پر سمجھا جا سکے۔ اس میں ہم
خون کا بلڈ سی بی سی کرواتے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو خون کی کمی تو نہیں ہے، تھائرائڈ گلینڈ کی رطوبت جو اس میں ہارمون اگر کم مقدار میں پیدا ہو تو مریض ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس کو چیک کرنے کے لیے خون میں T3 T4 اور TSH کے لیول کو چیک کیا جاتا ہے، خون میں وٹامن B12 کا لیول، یوریا یعنی BUN، یوریا کریٹینائن، بلڈ یوریا کریٹینائن جو ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، پھر جگر کے افعال کو ساتھ چیک کیا جاتا ہے۔ اگر ڈپریشن کے امراض سخت ترین سر درد ہو تو مریض کی شخصیت بھی تبدیلی کا شکار ہو جاتی ہے، جسے کیٹ سکین آف ہیڈ کروا کر برین ٹیومرز کو چیک کیا جاتا ہے اور اس میں دماغ کی دیگر تبدیلیوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو ویئرز، ہومیوپیتھی میں اس مرض کی بے شمار ادویات ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں مریض کا جو علاج ہے وہ علامات اور آلات کے تحت کیا جاتا ہے، نہ کہ عام جو دوسرے علاج کے طریقہ کار ہیں ان میں ایک ہی ادویات کئی مریضوں کو دی جاتی ہے، لیکن ہومیوپیتھی میں ہر مریض کو اس کی سمٹمز کے مطابق الگ دوائی دی جاتی ہے۔ کچھ میں خاص ادویات یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایگنس کاسٹ ہے، ڈپریشن کے ساتھ اگر نامردی کا عارضہ بھی ہو تو یہ دوائی دی جاتی ہے۔ پھر ایکونائٹ ہے، اس میں موت کا خوف، گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے۔ امرا گریشیا ہے، بڑھاپے میں اگر ڈپریشن کا عارضہ ہو تو یہ دی جاتی ہے۔ امونیم کارب ہے، اس کے بعد آرسینک البم، آرمیٹ ہے، یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے ڈپریشن کی۔ پھر بہت سی دوسری ادویات ہیں، ٹیوبرکلونم ہے، لیکن ایک ضروری گزارش ہے جو لواقین سے ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو جو دوسرے لوگوں کو ڈرامہ باز لگتا ہے اور وہ انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں ڈپریشن کے مریض کو، لیکن حقیقت میں ڈپریشن زدہ لوگ قابل رحم ہوتے ہیں اور توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کو توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق اڑایا جائے کہ وہ اس سے زیادہ شدید حالت میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو یقین کو مریض کے ساتھ بہتر رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی نارمل حالت میں آ سکے۔ امید کرتا ہوں ویئرز کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی مفید معلومات، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن اس میں جو معلومات ہیں بہت مفید ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی بیماری اور اس کے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔